أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة وأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاری والمسلم صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں ہمیں ایمان کے شعبوں کا تذکرہ ملتا ہے اور ایمان کے یہ شعبے 77 ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ کی توحید اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا شعبہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور ایمان کا ایک بڑا شعبہ حیا۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وستون شعبۃ، ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے ایمان کے 64 شعبے ہیں۔ تو یہ متعدد روایات ہیں جنہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر فرمایا۔ اب یہ ایمان کے کتنے شعبے بنتے ہیں، تو چونکہ یہ جو روایت ہے الایمان بضع وسبعون شعبۃ کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اس کا جو راوی ہے وہ ثقہ ہے اور وہ زیادتی نقل کر رہا ہے، اور محدثین کے ہاں اگر ثقہ راوی کوئی اضافہ نقل کرے تو وہ اضافہ قبول ہوتا ہے۔ تو چونکہ جب 70 سے زائد شعبے ہوں گے تو اس میں 60 شعبوں والی روایت بھی، 64 والی بھی، اور 70 والی بھی، اور 70 سے زائد والی بھی اس میں شامل ہوگی۔ تو اب یہ ایمان کے کتنے شعبے ہیں، تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 458 ہجری کی کتاب ہے شعب الایمان، اس کتاب میں انہوں نے ایمان کے 77 شعبوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کتاب کا اختصار کیا ہے علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کا نام ہے مختصر شعب الایمان۔ تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے شعبوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ وہ شعبے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس پر عمل کرے گا تو گویا کہ وہ پورے دین اسلام پر عمل کر رہا ہے۔ تو یہ نہایت اہمیت کے حامل شعبے ہیں۔ اب ان میں سب سے پہلا شعبہ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا شعبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ایمان کا سب سے پہلا شعبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، جیسا کہ اس حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایمان کا سب سے افضل شعبہ وَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے افضل شعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا ہے۔ انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ رب العزت کی ذات پر، اللہ رب العزت کی صفات پر اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر نہ آئے۔ تو سب سے پہلا شعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے دلائل کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا کیا ہے، اپنے وجود کا تذکرہ، اپنے انعامات کا تذکرہ اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور انسان کو یہ دعوت دی
کہ کائنات کا جو اتنا بڑا نظام ہے وہ تیرا رب چلا رہا ہے اور کوئی اللہ کے ساتھ اس میں شریک نہیں۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، فرما دیجئے کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون ہے جس نے اس پانی سے تمہارے لیے باغات کو اگایا، بڑے خوبصورت اور پر رونق باغات۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہیں ہے تمہاری طاقت کہ تم کسی درخت کو اگا سکو۔ انسان کی طاقت نہیں ہے وہ درخت اگا سکے، درخت کو دور کی بات، انسان ایک کونپل کو بھی نہیں اگا سکتا۔ ایک بیج کو کھاد کر اس بیج سے کوئی معمولی کونپل نکالنا، درخت کو پیدا کرنا، یہ انسان کے بس میں نہیں۔ فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، تم ایسے قوم ہو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ امن جعل الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا، زمین کو ٹھہرایا، پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا، وجعل خلالہا انہارا، اور زمین میں تمہارے لیے نہروں کو بہایا، وجعل لہا رواسیا، زمین کے ہلنے کو بند کرنے کے لیے کیلوں کی مانند پہاڑ کو مضبوط گاڑ دیا، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان میں اللہ نے پردہ حائل کی، ایک طرف میٹھا سمندر، ایک طرف نمکین سمندر، لیکن میٹھے کی مجال نہیں وہ نمکین میں شامل ہو جائے، نمکین کو یہ طاقت نہیں وہ میٹھے میں مل جائے، تو دونوں پانی ہیں، حالانکہ دونوں میں سیلان اور بہاؤ ہے، لیکن میٹھا کھارے میں، کھارا میٹھے میں نہیں ملتا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، تم میں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مجبور کی، بے کس کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ ویکشف السوء، کون ہے جو تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ویجعلکم خلفاء الارض، اس اللہ نے تمہیں زمین پر اپنا جانشین بنایا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ سمندر کے اندھیرے ہوتے ہیں، خشکی کے اندھیرے ہوتے ہیں، تمہیں راستہ دکھانے والا کون ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے جو تیز و تند ہواؤں کو چلاتا ہے، جو اللہ کی رحمت بارش کے آنے سے پہلے یہ ہوائیں خوشخبری دینے والی ہے کہ ان قریب تیرے رب کی رحمت برسنے والی ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند و بالا ہے اللہ کی ذات اس سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور پھر وہی تمہیں لوٹائے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آسمان سے اور زمین سے تمہارے لیے رزق کو نکالتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر کوئی ہے تو دلیل لے کر آؤ اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہیں جانتا آسمان اور زمین میں غیب کی کوئی بات سوائے اللہ کے، غیب صرف اللہ جانتا ہے، غیب کی بات نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی قطب کو معلوم ہے، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔